10 محرم کو کربلا میں شہید کر دیے گئے تھے امام حسین۔ اسلامک نئے سال کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول امام حسین اپنے 72 ساتھیوں اور پریوار کے ساتھ مذہب اسلام کو بچانے، حق اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے شہید ہو گئے تھے۔ امام حسین کو اس وقت کے مسلم شاشک یزید کے سینکوں نے عراق کے کربلا میں گھیر کر شہید کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا 10 محرم کو پیغمبر اسلام کے نواسے ناتی حضرت امام حسین کی شہادت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے خوب ہی کہا ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دراصل کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین کی شہادت ہر دھرم کے لوگوں کے لیے مثال ہے۔ یہ جنگ بتاتی ہے کہ ظلم کے آگے کبھی نہیں جھکنا چاہیے، چاہے اس کے لیے سر ہی کیوں نہ کٹ جائے، لیکن سچائی کے لیے بڑے سے بڑے ظالم شاشک کے سامنے بھی کھڑا ہو جانا چاہیے۔ نوئیڈا کے سیکٹر 178 استھت چھپرولی کی نوری مسجد کے امام اور خطیب ضیاء الدین حسینی نے بتایا کہ کربلا کے اتہاس کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ قربانی، غمخواری اور بھائی چارگی کا مہینہ ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دے کر پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے حق کو معاف کرنے والے بنو اور دوسروں کا حق دینے والے بنو۔ آج جتنی برائی جنم لے رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو بھلا دیا اور اس دن کے نام پر اس سے محبت میں نئے رسمیں شروع کی گئیں۔ اس کا اسلامی اتہاس قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ محرم میں امام حسین کے نام پر ڈھول تاشے بجانا، جلوس نکالنا، امام باڑے کو سجانا، تعزیہ بنانا، یہ سارے کام اسلام کے مطابق گناہ ہیں۔ اس کا تعلق حضرت امام حسین کی قربانی اور پیغام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں رکھتا ہے، یعنی تعزیے کا اسلام دھرم سے کوئی ساروکاری سمبند نہیں ہے۔ بھارتی اپ مہادیپ کے باہر دنیا میں کہیں اور مسلمانوں میں تعزیے کا چالن نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام دھرم میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی کئی اہمیت ہے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون مصر کے ظالم شاشک کو اسی دن دریائے نیل میں ڈبویا گیا اور پیغمبر موسیٰ کو جیت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں اور انسوں پر حکومت اسی دن عطا ہوئی تھی۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے خود پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ششی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2665 میں عاشوراء کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس پرکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینے میں تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشوراء کے دن 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون یعنی مصر کے ظالم شاشک پر جیت دی تھی، اس لیے آج ہم روزے دار ہیں۔ ان کی تعظیم کے لیے اس پر نبی کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب اور محبت کرتے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وہی ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں،
تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ حالانکہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت ہو گئی، اس لیے مسلمان 9 اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک چمکنے لگی، 50 نے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام حسین پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور سیف اصلاح ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آواز چمچماتی ہوئی تلوار کے زہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعود کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا مہ برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو جائے تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے ویر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم سکدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تن نازنین زخموں سے چور اور لہولہار ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کے اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ گش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصلی بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام عالی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کا مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ جوان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نظر بن خرشہ آپ کے سارے مبارک کو تنے عکس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بعد وقت اجلی کھولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تنے مبارک سے جدا کیا۔